آپ حضرات نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت اور اللہ کے راستے میں ان کا خرچ کرنا، اس کا تذکرہ آپ کافی وضاحت کے ساتھ سن چکے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد ہیں اور تیسرے خلیفہ راشد ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے بڑی بلند شان رکھنے والے ہیں، اور پہلے 10 مسلمانوں میں سے ایک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی شان کے ساتھ اور بڑی عظمت کے ساتھ نوازا ہے۔ آج آپ کے سامنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان کا خلیفہ بننا اور پھر ان کے ایک بہت بڑے کارنامے کا، اور اگر وقت نے اجازت دی تو بالکل آخر میں ان کی شہادت کا اختصار کے ساتھ تذکرہ کیا جائے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد خلیفہ بنے۔ یہ خلیفہ اس طرح بنے تھے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا اور حضرت عمر فاروق کو یہ اندازہ ہو گیا کہ اب میں بچ نہیں سکتا، تو انہوں نے 6 بندے منتخب فرمائے اور انہوں نے کہا کہ میرے چلے جانے کے بعد ان 6 بندوں میں سے کسی ایک کو منتخب کر لینا۔ وہ 6 کے 6 بندے 10 مبشرہ میں سے تھے، یعنی وہ صحابہ تھے کہ جن کو نبی علیہ السلام نے ایک ہی مجلس میں نام لے کر جنت کی بشارت دی تھی۔ 6 بندوں کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منتخب فرمایا کہ بھائی ان 6 میں سے ہی کسی کو اپنا خلیفہ بنا لینا، ان 6 سے باہر نہ جانا۔ یہ 6 بڑی شان والے ہیں، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری وقت تک ان سے راضی رہے تھے۔ یہ بڑی عظمت والے بندے ہیں، ان میں سے کسی کو منتخب کر لینا۔ وہ 6 بندے یہ تھے: حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہم۔ جب حضرت عمر فاروق یہ اعلان کر رہے تھے نا، اس وقت 10 مبشرہ 7 تھے، 7 موجود تھے، زندہ تھے۔ ایک تو حضرت ابوبکر صدیق تھے، وہ فوت ہو چکے تھے۔ ایک حضرت عمر خود تھے، اب وہ بھی بالکل قریب تھے۔ ایک ابو عبیدہ بن جراح تھے، وہ بھی فوت ہو چکے تھے۔ پیچھے 7 بچتے تھے، لیکن حضرت عمر فاروق نے 6 کا نام لیا تھا۔ 7ویں کا نام اس وجہ سے نہیں لیا تھا کہ 7واں جو صحابی تھے نا، حضرت سعید بن زید، وہ حضرت عمر کے بہنوئی تھے، تو رشتہ داری تھی نا ایک طرح کی، تو بس رشتہ داری کی وجہ سے نام نہیں لیا کہ کوئی یہ نہ کہ اپنا رشتہ دار آگے لے آئیں۔ تو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 بندوں کو منتخب فرمایا، یعنی کہا کہ ان 6 میں سے کسی کو منتخب کر لینا، اس وقت 10 مبشرہ جو زندہ تھے حضرت عمر فاروق کے علاوہ، وہ 7 تھے، 7 بندے تھے، لیکن نام 6 کا لیا تھا اس وجہ سے کہ وہ جو 7واں تھا وہ حضرت عمر کا بہنوئی تھا۔ حضرت عمر کی بہن تھی، غالباً ان کا نام تھا فاطمہ، وہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی۔ پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے اس کا نام نہیں لینا، نہیں لیا انہوں نے ان کا نام کہ وہ ان کا بہنوئی تھا، تو بس باقی جو اس کے علاوہ 6 بندے تھے ان کا نام لے لیا، اور فرمایا کہ ان 6 میں سے کسی کو منتخب کر لینا، ان 6 سے باہر نہیں جانا، ان 6 کو منتخب کر لینا۔ چنانچہ پھر ایسے ہی ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو زخم لگا تھا، وہ پھر اسی زخم کی وجہ سے وہ شہادت کے منصب پر فائز ہوئے، شہید ہو گئے۔ اب یہ 6 بندے تھے، ان میں سے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عظیم درجے کے صحابی تھے،
انہوں نے کہا کہ میرا ووٹ علی کے حق میں ہے، میں اپنے حق سے دستبردار ہوتا ہوں، میں نہیں اس میں آنا چاہتا، میں اس بوجھ کو اپنے اوپر نہیں لینا چاہتا، میرا ووٹ علی کے حق میں ہے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے حق میں دستبردار ہو گئے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی یہی کام کیا، انہوں نے کہا میرا ووٹ عثمان کے حق میں، میں عثمان کے حق میں دستبردار ہوتا ہوں، میں اس امر میں نہیں آنا چاہتا، اس امر خلافت میں، میرا ووٹ عثمان کے حق میں۔ حضرت زبیر حضرت علی کے حق میں چلے گئے، حضرت طلحہ حضرت عثمان غنی کے حق میں چلے گئے، اور تیسرے نمبر پر حضرت سعد بن ابی وقاص تھے، وہ بھی اسی طرح پیچھے ہٹ گئے، انہوں نے کہا میرا ووٹ عبد الرحمن کے حق میں، عبد الرحمن بن عوف۔ اب 6 بندے تھے، 3 اندر سے نکل گئے۔ حضرت زبیر نے کہا میرا ووٹ علی کے حق میں ہے، حضرت طلحہ نے کہا میرا ووٹ عثمان کے حق میں ہے، سعد بن ابی وقاص نے کہا میرا ووٹ عبد الرحمن کے حق میں ہے۔ اب 3 بندوں نے 3 کو ووٹ دے دیے، 3 اندر سے نکل گئے، باقی کتنے بچ گئے؟ 3۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ بھائی، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے پھر ان دونوں سے کہا، حضرت علی سے اور حضرت عثمان سے، کہ بھائی تم میں سے کوئی ایک ہے جو خوش دلی سے پیچھے ہٹ جائے، جو پیچھے ہٹ جائے گا دوسرے کو ہم خلیفہ بنا لیں گے۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ بھائی تم دونوں میں سے ہے کوئی ایسا بندہ جو پیچھے ہٹ جائے، تو جو پھر باقی رہ جائے گا ہم اس کو خلیفہ بنا لیں گے۔ چنانچہ کوئی بھی نہیں پیچھے ہٹا، نہ حضرت علی پیچھے ہٹے نہ حضرت عثمان، یعنی انہوں نے کہا کہ وہ اس بات پہ راضی تھے کہ ہمیں خلیفہ بنایا جائے، نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹے نہ حضرت عثمان پیچھے ہٹے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر لوگوں سے پوچھ گچھ کی کہ بھائی کس کو خلیفہ بنایا جائے، جو بڑے بڑے صحابہ تھے ان سے پوچھا، پھر حضرت علی سے الگ میں پوچھا اگر ہم عثمان کو خلیفہ بنائیں تو آپ کو تو کوئی اعتراض نہیں، انہوں نے کہا نہیں۔ پھر حضرت عثمان سے الگ سے پوچھا کہ اگر ہم علی کو خلیفہ بنائیں آپ کو کوئی اعتراض، انہوں نے کہا نہیں۔ تو الگ الگ بھی پوچھا، لوگوں سے بھی مشورہ کیا، تو زیادہ رائے حضرت عثمان کے حق میں تھی۔ حضرت علی کے حق میں بھی لوگ تھے، اگر حضرت علی کو بھی بنا دیا جاتا تو کوئی غلط بات نہیں تھی، لیکن لوگوں کا جو رجحان تھا وہ حضرت عثمان غنی کے حق میں تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف لوگوں کا رجحان کیوں زیادہ تھا، اب اس کی حقیقت تو ہم نہیں جانتے، لیکن جو ایک اندازہ سا معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت تھوڑی نرم تھی۔ نرم طبیعتیں ہوتی ہیں ہر ایک انسان کی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت تھوڑی سی نرم طبیعت تھی، اور حضرت عمر فاروق کی گرم اور سخت۔ اب لوگوں نے کہا کہ پہلے عمر کے جو ہے نا وہ جھڑکیں سنتے رہے ہیں، حضرت علی بھی حضرت عمر جیسے ہی تھے، وہ کم نہیں تھے وہ بھی۔ انہوں نے کہا آگے ایک عمر گیا ہے، چلو اگر علی پھر آ گیا نا تو پھر یہ وہی سلسلہ برقرار ہے کہ تھوڑا سا ہاتھ ہولا رکھا جائے، تو چلو عثمان ٹھیک ہے، تو طبیعت تھوڑی سی نرم ہے، اور ظاہر ہے نرم بھی ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں، کسی کی طبیعت نرم ہوتی ہے کسی کی طبیعت سخت ہوتی ہے، یہ انسان جو ہے نا وہ اپنی طبیعت کے ہاتھوں مجبور ہوتا ہے، اس سے باہر نہیں نکل سکتا، انسان اپنی شاکلہ سے باہر نہیں نکل سکتا۔ قل کل یعمل علی شاکلتہ، انسان اپنی شاکلہ سے باہر نہیں نکل سکتا۔ تو اس وجہ سے لوگوں نے کہا عثمان غنی کو۔ اور ویسے بھی صحابہ کرام کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی موجودگی میں ہم صحابہ کی جماعت یہ سمجھتی تھی کہ سب سے افضل ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان ہیں۔ ہم نبی علیہ السلام کی موجودگی میں ایسے سمجھتے تھے، تو ظاہر ابھی جو ترتیب ان کے ذہنوں میں بیٹھی تھی پھر انہوں نے پھر ایسے ہی کیا کہ حضرت عمر فاروق کے بعد حضرت عثمان غنی کو منتخب کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ایک درجہ بڑا حاصل ہے کہ وہ صحابہ میں سے بھی ہیں اور اہل بیت میں سے بھی ہیں۔ تو بہرحال پھر یہ ساری صورتحال کو دیکھ کے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے پھر یہی فیصلہ کیا کہ خلیفہ حضرت عثمان کو بنایا جائے۔ چنانچہ پھر اس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے، اور حضرت عثمان غنی کے خلیفہ منتخب ہونے کے بعد جس آدمی نے سب سے پہلے حضرت عثمان کی بیعت کی تھی وہ حضرت علی المرتضیٰ تھے۔
دیکھیں یہ بات آپ سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو، کہ سب سے پہلے حضرت عثمان غنی کی، عبد الرحمن بن عوف نے تو فیصلہ فرمانا تھا نا، ان کے بعد جس آدمی نے عوام الناس میں سے جس نے سب سے پہلے حضرت عثمان غنی کی بیعت کی تھی وہ حضرت علی تھے۔ کہ کسی کو یہ نہ ہو کہ اگر یہ بیعت سے پیچھے ہٹے تو لوگوں کے ذہن میں کوئی اشکالات نہ پیدا ہو جائیں، چیمگوئیاں شروع نہ ہو جائیں، تو سب سے پہلے حضرت عثمان غنی کی بیعت حضرت علی المرتضیٰ نے کی تھی۔ تو اس طرح کر کے پھر باقیوں نے بھی جو تھے انہوں نے بیعت کی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اپنا نظام خلافت چلایا، بڑے بڑے کارنامے انہوں نے انجام دیے، نبی علیہ السلام کی زندگی میں بھی دیے، وہ آپ گزشتہ جمعوں میں تفصیل کے ساتھ سن چکے ہیں، اور خود جب یہ خود خلیفہ بنے اس وقت بھی انہوں نے جو کارنامے انجام دیے نا، ان میں سے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا بہت بڑا کارنامہ تھا جو آپ نے سر انجام دیا، وہ میں ابھی آپ کے سامنے عرض کرنے لگا۔ وہ کارنامہ یہ تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کو جمع فرمایا تھا، قرآن مجید کو جمع فرمایا تھا۔ یہ تھوڑی سی بات میں نے مختصر کی، میں اس کو تھوڑا وضاحت کے ساتھ بیان کر دوں۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، اس وقت ایک جنگ ہوئی تھی، جنگ یمامہ۔ اس جنگ میں بہت سارے حافظ قرآن شہید ہو گئے تھے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابوبکر صدیق سے کہا کہ اتنے حافظ قرآن شہید ہو گئے ہیں تو قرآن مجید کو نا ایک جگہ محفوظ کر لیا جائے، یہ نہ ہو حافظ قرآن جاتے رہیں تو ہم منہ دیکھتے رہ جائیں، تو ایسا کیا جائے کہ قرآن مجید کو ایک جگہ پہ اکٹھا کیا جائے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر فاروق کی بات نہیں مانی، اور نے کہا اگر جمع کرنا ہوتا تو نبی علیہ السلام خود جمع کر کے جاتے، نبی علیہ السلام نے نہیں کیا تو میں کیوں کروں؟ نہیں مانی بات۔ حضرت عمر فاروق سمجھاتے رہے کہ جی یہ آپ وقت کی ضرورت کو سمجھیں، قرآن مجید جمع کریں، یہ ضرورت ہے، اس کو ایک کتابی شکل میں جمع کریں، حافظ قرآن شہید ہو رہے ہیں۔ عمر فاروق کے بار بار سمجھانے سے، بار بار کہنے سے ابوبکر صدیق کو یہ بات سمجھ آ گئی، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے قرآن مجید کو جمع کرتے ہیں، ٹھیک ہے قرآن مجید کو جمع کرتے ہیں۔ چنانچہ پھر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کاتبین وحی میں سے تھے اور بڑے عمدہ درجے کے، اعلیٰ درجے کے یہ صحابی تھے، ابوبکر صدیق نے پھر ان کی ذمہ داری لگائی کہ آپ نے قرآن مجید کو جمع کرنا ہے، آپ نے قرآن مجید کو جمع کرنا ہے۔ زید بن ثابت نے تو پہلے ذرا ہلنے کی کوشش کی کہ بھائی میں نہیں کر سکتا، انہوں نے کہا نہیں کرنا ہے، تم بڑے اچھے نوجوان ہو، تمہارے اوپر کسی قسم کی کوئی تہمت نہیں ہے، تم ہماری نظروں میں بڑا ایک مقام رکھتے ہو، تم یہ کام کرو۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اگر مجھے یہ کہا جاتا نا کہ یہ پہاڑ یہاں سے اٹھا کے یہاں رکھ دو تو یہ تو کام آسان تھا، لیکن جو قرآن کی ذمہ داری لگائی ہے یہ پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی تھی، یہ پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی تھی۔ اگر ابوبکر صدیق مجھے یہ کہتا نا کہ یہ پہاڑ ہے اس کو یہاں سے اٹھاؤ یہاں لے جاؤ، یہ چھوٹی ذمہ داری ہے، اور یہ ذمہ داری کہ قرآن جمع کرو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ چنانچہ پھر بہرحال خلیفہ وقت نے ذمہ داری لگائی تھی، امیر المؤمنین تھے، وہ خلیفۃ الرسول تھے، انہوں نے ذمہ داری لگائی تھی، بہرحال ذمہ داری قبول کی، قرآن مجید کو جمع کیا گیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قرآن مجید جمع ہوا تھا، لیکن وہ جو جمع ہوا تھا نا وہ اس طرح جمع ہوا تھا کہ قرآن مجید کی نا مختلف قراتیں ہیں۔ آپ نے کبھی سنا، کبھی ابھی آپ نے قراء کی تلاوت سنی ہو نا، وہ کسی اور طرح سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، جیسے آپ سنتے رہتے ہیں یہ سورۃ البلد ہے نا، فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ، کئی قراء پھر اس کو فک کا رقبہ بھی پڑھتے ہیں، وہ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ آگے آتا ہے او اطعام، کئی قراء اس کو اطعامہ پڑھتے ہیں، تو یہ بالکل ٹھیک ہے۔ قرآن مجید کی جو قراءت ہے نا، ایک لفظ کو کئی طریقوں سے پڑھا جا سکتا ہے، جس طرح ہمارے ہاں بھی زبانوں کے لہجے نہیں ہوتے، جس طرح ہم پنڈی میں بھی، ویسا ہمارا خیر گجرا والا ہم پنجابی بولتے ہیں، تو پنڈی میں جو پنجابی بولتے ہیں، ان کو یہ جو فیصل آباد میں بولتے ہیں پنجابی، کتنا مختلف ہے یعنی کہ بات تقریباً وہی ہوتی ہے، لہجے کا کتنا فرق ہوتا ہے۔ اس طرح عربی کے اندر بھی تھا، تو وہ جو عربی کے اندر لہجوں کا فرق تھا نا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قرآن مجید جمع کیا تھا نا، ان لہجوں کی رعایت رکھی تھی،
لکھنے میں ان سب لہجوں کی رعایت رکھی تھی ابوبکر صدیق نے، اور ان لہجوں کی رعایت کرتے ہوئے ابوبکر صدیق نے قرآن مجید کو جمع کر دیا تھا۔ یہ بات سمجھنے کی ہے، قرآن مجید کی جو مختلف قراءات ہیں ابوبکر صدیق نے ان کی رعایت رکھتے ہوئے قرآن مجید کو جمع کیا تھا۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو لوگ جب بہت سارے مسلمان ہونے لگے، اجمی بھی مسلمان ہونے لگے، تو جب وہ جو مختلف قراءتیں تھیں نا، وہ ایک دوسرے کو کہتا تھا تمہارا غلط ہے، وہ کہتا تھا تمہارا غلط ہے، حالانکہ غلط نہیں ہوتے تھے، صحیح ہوتے تھے، لیکن لوگوں کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے۔ حضرت حذیفہ بن یمان صحابی رسول وہ حضرت عثمان کے پاس ہے، انہوں نے کہا جی امیر المومنین لوگوں میں تو بڑا اختلاف ہو رہا ہے، اس قراءت کے مختلف ہونے کی وجہ سے لوگوں میں بڑا اختلاف پیدا ہو رہا ہے، کچھ کریں۔ تو پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے پھر ایک کارنامہ انجام دیا، وہ یہ کارنامہ انجام دیا کہ جتنے بھی لہجے تھے، جتنے بھی قراءتیں تھیں، سارے کے سارے لہجے، ساری کی ساری قراءتیں ختم کر کے صرف قریش کا جو لہجہ تھا پوری امت کو قریش کے لہجے کے اوپر اکٹھا کر دیا۔ قریش، نبی علیہ السلام کا جو قبیلہ تھا نا بنو ہاشم، وہ قریش کی ہی شاخ تھی۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن جمع کیا، لیکن اس قرآن جمع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو قرآن کی مختلف قراءتیں تھیں، جو مختلف لہجے تھے، ان لہجے میں سے جو قریش کا لہجہ تھا اس کو برقرار رکھا، باقی سب ختم کر دیا، باقی سب ختم کر دیا۔ تو قرآن مجید کو حضرت ابوبکر صدیق نے بھی جمع کیا ہے، لیکن وہ جمع کرنا یہ تھا کہ قرآن مجید کو دو گتوں کے درمیان جمع کیا، اس میں اختلافات جو تھے نا قراءت کے اور لہجوں کے وہ برقرار تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید کو جمع کیا، اس کا مطلب یہ کہ وہ لہجے جو تھے وہ سارے کے سارے ختم کر کے صرف قریش کے لہجے کے اوپر پوری امت کو اکٹھا کر دیا۔ اب یہ ہمارے سامنے جو یہ مصحف عثمانی ہے، اس کا مصحف عثمانی کہتے ہیں، عثمانی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے۔ چنانچہ یہ پھر عثمان غنی کا کارنامہ ہے، آج تک یہ چل رہا ہے۔ وہ جو مختلف قراءتیں ہیں وہ اب کتابوں کے اندر تو مذکور ہیں، اس کی جو تفصیل ہے، لیکن قرآن مجید اب اسی طرح پر ہے جس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جمع کیا تھا۔ اب کوئی عثمان غنی سے دشمنی کرے، ان سے محبت کرے، قرآن وہی پڑھے گا جو عثمان غنی نے جمع کیا ہے۔ اور شیعہ کی کتابوں کے اندر بھی اس طرح کی باتیں مذکور ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ان کی کتابوں میں یہ مذکور ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر میں عثمان کی جگہ پہ ہوتا تو میں بھی قرآن کے بارے میں ایسا ہی کرتا جیسے عثمان غنی نے کیا، میں بھی ایسا ہی کرتا جیسے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ تو اب یہی سلسلہ ہے، اب قیامت تک لوگ پڑھ رہے ہیں، یہ ان کا جمع کرتا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جمع کیا تھا، لیکن اس میں لہجوں کا اختلاف باقی تھا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اس طرح قرآن مجید کو جمع کیا کہ لہجوں کا اختلاف پھر ختم کر دیا اور پوری امت کو قریش کے لہجے کے اوپر جمع کر دیا۔ یہ بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک کارنامہ ہے جو اب قیامت تک ہے، یہ قیامت تک ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود آپ دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق کے بعد حضرت عمر شہید رضی اللہ تعالیٰ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید، حضرت طلحہ شہید، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی شہید ہیں، سارے عشرہ مبشرہ لیکن شہید۔ حالانکہ آپ سنتے ہیں کہ یہ وہ زمانہ تھا جب اسلام بلندیوں پر تھا، لیکن قربانی جو ہے وہ کسی زمانے میں ختم نہیں ہو سکتی۔ جان کی قربانی، مال کی قربانی یہ کسی زمانے میں ختم نہیں ہو سکتی۔ اسلام بلندیوں پر بھی ہو، پھر بھی اللہ کو یہ مطلوب ہے کہ میرے بندے میرے راستے میں کٹیں، میرے بندے میرے راستے کے اندر شہید ہوں۔ اب ہم صرف نمازیں پڑھتے ہیں، وہ بھی ٹوٹی پھوٹی، اور تھوڑا سا ذکر وغیرہ کر کے تو سمجھتے ہیں ہم بہت بڑے جو ہے نا وہ دیندار ہیں۔ قربانی نام کی تو شائی کو نہیں، جذبہ دین تو وہ نام ہی کوئی نہیں، وہ تو اس کا تصور ہی نہیں ہے۔ بس ہم اس دیہاتی کی طرح ہیں جو نبی علیہ السلام کے پاس آیا تھا کہ یا رسول اللہ مجھے موٹی موٹی بات بتائیں، بس میں جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ وہ دیہاتی والا حال ہے ہم سب کا کہ بس نمازیں پڑھیں، زکوٰۃ دیں، ماہ رمضان کے روزے رکھیں، حج کریں تو بس جنتی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے جب اس دیہاتی کو یہ باتیں بتائی تھی، ابوبکر صدیق موجود نہیں تھے پاس، عمر فاروق موجود نہیں تھے، سارے صحابہ موجود تھے، تو کیا ان کے لیے پیکج نہیں تھا کہ بس نمازیں پڑھیں،
انہوں نے قربانیاں دی ہیں، انہوں نے مال لٹایا ہے، جان لٹائی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے ساتھ احد پہاڑ کے اوپر کھڑے تھے، ابوبکر صدیق بھی کھڑے تھے، حضرت عمر فاروق بھی کھڑے تھے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے تھے۔ احد پہاڑ ہلنے لگا تو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، اے احد پہاڑ ٹھہر جا، تیرے اوپر نبی، ایک صدیق اور 2 شہیدوں کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ تیرے اوپر نبی، صدیق اور 2 شہیدوں کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ نبی تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، صدیق ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور 2 شہید کون تھے؟ حضرت عمر تھے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ نبی علیہ السلام نے پہلے سے یہ بتایا ہوا تھا کہ یہ شہید ہوں گے، اور یہ اسی سے ملتی جلتی ایک اور روایت بھی ہے، اس میں حرا پہاڑ کا تذکرہ روایت کے اندر موجود ہے کہ نبی علیہ السلام تھے، حضرت ابو بکر تھے، حضرت عمر تھے، حضرت عثمان تھے، حضرت علی تھے، حضرت طلحہ تھے، حضرت زبیر تھے، یہ سارے کے سارے حرا پہاڑ کے اوپر کھڑے تھے، اور حرا پہاڑ حرکت کرنے لگا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، رک جا، ٹھہر جا، تیرے اوپر نبی، صدیق اور شہیدوں کے علاوہ کوئی نہیں کھڑا۔ نبی، صدیق اور شہیدوں کے علاوہ کوئی نہیں۔ عثمان غنی بھی شہید، عمر فاروق شہید، علی المرتضیٰ بھی شہید، طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے کے سارے شہید ہوئے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ پہلے بتا دیا تھا، یہ خبر دے دی تھی کہ یہ میرا عثمان شہید ہوگا۔ پھر یہاں تک آپ نے فرمایا، ایک دفعہ نبی علیہ السلام فتنوں کا تذکرہ کر رہے تھے، فتنوں کا، کہ میری امت کے اوپر فتنے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتنوں کا تذکرہ کر رہے تھے۔ اسی دوران ایک بندہ نبی علیہ السلام کے سامنے سے گزرا تو آپ نے اسی دوران یہ کہا، اسی دوران آپ نے یہ فرمایا کہ یہ جو فتنے ہوں گے، جو میری امت کے اوپر پڑیں گے، یہ جو بندہ میرے سامنے سے گزر رہا ہے، یہ بندہ ان فتنوں کے دور میں بھی حق کے اوپر کھڑا ہوگا، یہ بندہ ان فتنوں کے دور میں حق کے اوپر کھڑا ہوگا، یہ برحق ہوگا، یہ حق کے اوپر کھڑا ہوگا۔ اب یہ بڑی بات تھی کہ فتنوں کے دور میں نبی علیہ السلام کسی کے بارے میں یہ فرما دے یہ حق پر ہوگا۔ صحابہ جو ہے نا وہ پھر دوڑے کہ دیکھے تو صحیح ہے کون ہے۔ انہوں نے سار کے اوپر کپڑا لیا ہوا تھا تو صحابہ نے دیکھا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے دیکھا، ان کو یقین ہو گیا، لیکن پھر بھی انہوں نے حضرت عثمان غنی کا رخ نبی علیہ السلام کی طرف کیا اور کہا، یا رسول اللہ یہی ہیں؟ آپ نے فرمایا یہی ہے، یہی ہے، یہی بندہ ہے کہ جب میری امت کے اوپر فتنے پڑیں گے یہ اس وقت حق کے اوپر ہو۔ اس لیے جو لوگ بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، ہم ان کو غلط سمجھتے ہیں، وہ غلطی کے اوپر ہیں، وہ نہ حق کے اوپر کھڑے ہوئے تھے، حق پہ عثمان غنی کھڑے تھے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا یہ بھی عثمان غنی کو، تمہارے ایک منصب دیا جائے گا تمہیں، لوگ تمہیں اللہ تعالیٰ ایک قمیض پہنائے گا، لوگ اس قمیض کو اتارنے کی کوشش کریں گے، تم نے وہ قمیض اتارنی نہیں ہے۔ وہ قمیض خلافت کی قمیض تھی، وہ کرتا خلافت کا کرتا تھا، جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ صبر کیا انہوں نے، اپنی جان دے دی، مدینہ میں خون ریزی نہیں ہونے دی، مدینہ کے اندر تھے، ایک اشارہ کرتے مخالفین کا تکہ بوٹی ہو جاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روایت میں نے پہلے بھی کسی موقع پہ آپ کو سنائی تھی۔ آپ ایک دفعہ ایک باغ میں، اور باغ کے اندر بھی ایک کنویں کے اوپر آپ تشریف فرما تھے، غالباً اس وقت نبی علیہ السلام کے ساتھ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو دروازہ کھٹکا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بھی آئے گا اس کو ایک تو اندر آنے کی اجازت دو، اور ساتھ اس کو جنت کی بشارت بھی سنا دو، اس کو جنت کی بشارت بھی سنا دو۔ تو وہ جب ابو موسیٰ اشعری دروازے پہ گئے تو حضرت ابوبکر صدیق تھے، انہوں نے ایک تو ان کو اندر آنے کی اجازت دی اور جنت کی بشارت بھی دی، اور ابوبکر صدیق نے اس پہ اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ بشارت کس نے دی تھی؟ نبی علیہ السلام نے، تو شکر کس کا ادا کیا؟ شکر اللہ کا ادا۔
ان کو پتہ تھا یہ اللہ کی طرف سے اجازت آئی ہے میرے لیے جنت کی، تو نبی علیہ السلام نے اجازت دی ہے، اجازت ادھر سے آئی تھی۔ شکر کس کا ادا کیا؟ اللہ کا شکر ادا کیا۔ آگے اور نبی علیہ السلام کی دائیں جانب بیٹھ کے پھر دروازہ کھڑکا، تو پھر نبی علیہ السلام نے وہی بات کی کہ جو آ رہا ہے اس کو آنے کی اجازت بھی دے دو اور جنت کی بشارت بھی دے دو۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر گئے، دروازہ کھولا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو ان کو جا کے اندر آنے کی اجازت بھی دی اور جنت کی بشارت بھی دی۔ انہوں نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا، اور وہ جب اندر آئے تو نبی علیہ السلام نے ان کو اپنی بائیں طرف بٹھا دیا۔ پھر دروازہ کھٹکا تو نبی علیہ السلام نے پھر کہا کہ جو بھی آیا ہے اس کو اندر آنے کی اجازت دو، اور اس کو یہ بھی بتاؤ کہ تمہارے اوپر مصیبتیں آئیں گی، اس کو یہ بھی بتاؤ کہ تمہارے اوپر مصیبتیں آئیں گی۔ اور جب وہ دروازہ کھولنے کے لیے گئے تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ، تو انہوں نے بتایا کہ اللہ کے نبی نے آپ کے بارے میں فرمایا ہے کہ آپ کو جنت کی بشارت ہے، لیکن آپ کے اوپر مصیبتیں بھی آئیں گے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا یا اللہ پھر مجھے ثابت قدمی عطا فرمانا جب وہ مصیبتیں میرے اوپر آ جائیں، مجھے ثابت قدمی عطا فرمانا۔ تو چنانچہ وہ پھر آ گئے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ اب چونکہ دائیں جانب ابوبکر صدیق تھے اور بائیں جانب عمر فاروق تھے، جگہ تو پر ہو گئی تھی، تو نبی علیہ السلام نے پھر عثمان غنی کو اپنے سامنے بٹھایا۔ تو اس سے یہ اندازہ آپ کو لگا لینا چاہیے کہ نبی علیہ السلام نے یہ بتا دیا تھا کہ میرے عثمان کے اوپر مصیبتیں آئیں گی، اس کے لیے جنت کی بشارت تو ہے، لیکن ان مصیبتوں کے ساتھ ہے جو مصیبتیں اس کے اوپر آئیں گی، ان فتنوں کے ساتھ ہے جو اس کے اوپر پڑیں گے، اور ان فتنوں کے اندر یہ حق پر ہوگا۔ اب منظر آپ نے یہ دیکھنا ہے، عمر فاروق بائیں طرف ہیں، ابوبکر صدیق دائیں طرف ہیں، اور سامنے عثمان غنی ہے۔ جس آدمی نے اس روایت کو روایت کیا، اس نے کہا کہ میں نے اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ عمر فاروق اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ تو نبی علیہ السلام کے ساتھ دفن ہوں گے، اور عثمان غنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دفن ہوگا۔ چنانچہ آج بھی اگر آپ دیکھ لیں، ابوبکر و عمر نبی علیہ السلام کے ساتھ دفن ہیں، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر آپ کھڑے ہو کے روضہ رسول کی طرف منہ کریں تو روضہ رسول آپ کو بالکل سامنے نظر آئے۔ اس سے انہوں نے اندازہ لگایا کہ دائیں طرف ابوبکر صدیق اور بائیں طرف عمر فاروق، سامنے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر بقیع الغرقد کے اندر ہے، نبی علیہ السلام کے ساتھ تو نہیں ہے، جسے ہم جنت البقیع کہتے ہیں، وہاں پہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، مجھے بھی توفیق دے، ہم وہاں جائیں۔ جب آپ وہاں کھڑے ہوں گے تو آپ کا جو چہرہ، اگر آپ انسان کا چہرہ اگر روضہ رسول کی طرف ہو تو بالکل سامنے ہوگا، بالکل سامنے۔ اس نے جو نتیجہ اخذ کیا بالکل صحیح اخذ کیا۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کو جنت کی بشارت دی تھی، لیکن ان پریشانیوں کے ساتھ، ان مصیبتوں کے ساتھ جو ان پر آئیں گی، اور یہ بھی فرمایا تھا کہ ان مصیبتوں میں اور ان فتنوں کے اندر عثمان غنی حق پر ہوگا۔ جب وہ مشکل وقت پھر آیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹوں کو حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو عثمان غنی کی پیرے کے اوپر کھڑا کیا تھا کہ پیرا دو عثمان غنی کا۔ اس لیے جو حضرت علی سے محبت کے دعوے دار ہیں، یا حضرت حسنین کریمین رضی اللہ عنہما سے محبت کے دعوے دار ہیں، ان کو عثمان غنی کی محبت کو سینے میں جگہ دینی ہوگی۔ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور عثمان غنی کا وہ پیرا دے رہے ہیں، عثمان غنی کا وہ پیرا دے رہے ہیں، وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور ان کو اس پیرے کے اوپر مقرر کرنے والے حضرت علی ہیں، جو ان دونوں سے بہتر ہیں، جو اپنے بیٹوں سے بہتر ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور ان کا والد ان دونوں سے بہتر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا درجہ تو بہت زیادہ ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس مشکل دور کے اندر کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے محاصرہ کیا تھا، حسن و حسین کی ذمہ داری لگائی تھی، جا کے اپنے چچا کا پیرا دو، انہوں نے پیرا دیا تھا۔ اور یہ بات میں نے آپ کو شروع میں بتا دی کہ جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تھے تو سب سے پہلے عثمان غنی کے ہاتھ کے اوپر بیعت کس نے کی تھی؟ حضرت علی نے کی تھی، باقیوں نے بھی کی تھی، بعد میں کی تھی، لیکن سب سے پہلے عثمان غنی کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرنے والے حضرت علی ہیں، اور آخر وقت کے اندر حضرت عثمان غنی کا پیرا دینے والے حضرت علی کے دو شہزادے ہیں۔
اس لیے اہل حق اسی کے اوپر قائم ہے۔ وہ جس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں، باقی صحابہ اور اہل بیت سے بھی ایسے ہی محبت کرتے ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی پیشی نہیں آنے دیتے۔ تو بالآخر پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی بے دردی کے ساتھ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ جب ان کو شہید کیا گیا تھا، وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، قرآن مجید کی سورۃ البقرہ کھلی ہوئی تھی، سورۃ البقرہ کی وہ تلاوت کر رہے تھے۔ اس میں قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورۃ البقرہ کے بالکل آخری پہلے سپارے کی جو بالکل آخری آیات ہیں، ان میں سے ایک آیت ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ نے وہ نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ جو آپ کے دشمن ہیں نا یہودی، اللہ آپ کو کافی ہو جائے گا ان کی طرف سے، اللہ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے کافی ہے، آپ کو ان کی پریشانی لینے کی اور ان سے پریشان ہونے کی ضرورت، اللہ کافی ہے۔ جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت کر رہے تھے، دشمنوں نے ان کے اوپر حملہ کیا اور ان کو جب وار کیا اور ان کے جسم سے جب خون نکلا تھا، وہ قرآن مجید کے اس حصے کے اوپر گرا تھا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہ جو آیت کا ٹکڑا ہے نا، اس کے اوپر عثمان غنی کا خون گرا تھا، کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کافی ہو جائے گا، آپ اللہ کافی ہے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ آج بھی ترکی کے اندر ایک قرآن مجید وہاں ایک محفوظ ہے، انہوں نے محفوظ کیا ہوا ہے استنبول کے اندر غالباً، اس میں اسی جگہ پہ کے اوپر وہ خون کے نشانات ہے۔ اس کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے، ویسے بھی ہم نے کئی مستند آدمیوں سے یہ سنا ہے، وہ یہی کہتے ہیں کہ وہ جو قرآن مجید ہے نا، وہ وہی قرآن مجید ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید ہے، اور شہادت کے وقت جو خون ان کے اس آیت کے اوپر گرے تھے، یہ وہی قرآن مجید ہے، آج تک وہ محفوظ ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ ان کو کافی ہو جائے۔ چنانچہ پھر جنہوں نے عثمان غنی کو قتل کیا، اللہ نے پھر ایک ایک کو ذلیل کیا، کوئی بچ نہیں سکا۔ پھر جو قاتلین عثمان تھے، جنہوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جیسی شخصیت کو قتل کیا، وہ پھر بچ نہیں سکے۔ آخر میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنا کے پھر بات ختم کرتا ہوں۔ وہ بھی بڑے دکھی تھے، انہوں نے کہا اگر یہ قتل کرنا بہتر ہوا نا، عثمان کو قتل کرنا، اگر یہ بہتر ہوا تو عثمان کے قتل کے بعد لوگوں کے اوپر خیر آئے گی، اللہ کی طرف سے خیر آئے گی، رحمت آئے گی، اور اگر یہ عثمان کا قتل کرنا برا ہوا تو پھر اس کے قتل کے بعد لوگوں کے اوپر فتنے آئیں گے، پھر رک نہیں سکیں گے۔ تو پھر عثمان غنی کے قتل کے بعد امت کے اوپر خیر آئی تھی کہ فتنے آئے تھے؟ فتنے آئے تھے۔ انہوں نے پہلے ہی بتا دیا، ویسے تو نبی علیہ السلام نے ہی بتایا ہوا تھا، لیکن حذیفہ بن یمان نے اپنی بات ہی بتائی، اگر یہ قتل کرنا ٹھیک ہوا نا تو اس کے قتل کے بعد لوگوں کے اوپر خیر آئے گی، لیکن اگر اس کا قتل کرنا برا ہوا تو پھر دیکھنا جب یہ قتل ہوگا امت کے اوپر فتنے آئیں گے، امت کے اوپر آزمائشیں آئیں گی۔ پھر ایسے ہی ہوا ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر جو پھر تلوار اٹھی ہے نا، آج تک وہ تلوار دوبارہ نیام کے اندر پھر جا نہیں سکی، وہ اس وقت کی نکلی ہوئی ہے اور آج تک نکلی ہوئی ہے، وہ پھر اندر نہیں جا سکی۔ ایسے پھر امت کے اندر دراڑیں پڑی ہیں، ایسی امت کے اندر پھر آزمائشیں آئی ہیں، ایسا امت کے اندر اختلاف اور فرقہ پڑ گیا ہے امت کے اندر، آج تک پھر امت اکٹھی نہیں ہو سکی۔ قتل سے شروع ہوا، عثمان غنی کے قتل سے شروع ہوا۔ یہ کوئی عام خون تھا؟ صلح حدیبیہ پہ جو سارا کچھ ہوا وہ عثمان غنی کے خون کی وجہ سے ہوا، تو یہ کوئی عام خون نہیں تھا، یہ بڑی شخصیت تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک واقعہ اور بھی منسوب ہے، صلح حدیبیہ کا واقعہ، کہ جس میں بڑا کردار ہی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اس کی وضاحت انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ جمعہ کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔